کہا جاتا ہے کہ سن 1022 میں یہاں پر راجہ کنس کا ایک جیل خانہ ہوا کرتا تھا جو کہ قلعے نما تھا۔ تزوک جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے، بادشاہ اکبر نے جس جگہ پر آگرہ کا قلعہ بنوایا تھا وہاں پر بادل گڑھ کے نام سے ایک پرانا قلعہ موجود تھا جس کو سلیم شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ سن 1556 میں بادل گڑھ قلعہ ایک جنگ میں اڑا دیا گیا تھا جو کہ آتش بادل گڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی جگہ پر یہ قلعہ اکبر نے بنوایا تھا سن 1571 میں۔ حالانکہ قلعے کا زیادہ تر حصہ اکبر کے بعد کے بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ اس کی باہری دیواریں 40 فٹ اونچی ہیں اور اندر کی 30 فٹ ہیں۔ ہم اس ساؤتھ گیٹ سے، جس کا نام امر سنگھ گیٹ ہے، اندر جاتے ہیں۔ دلی گیٹ جو کہ مین انٹرنس ہوا کرتا تھا اس سے نہیں جاتے کیونکہ وہ شاید بند ہو گیا۔ اس قلعے پر محمود غزنوی نے بھی حملہ کر اس کو فتح کیا تھا جب اس نے آگرہ پر حملہ کیا تھا۔ سکندر لودھی کے دور میں آگرہ ہندوستان کا دارالحکومت یعنی کیپٹل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 1505 میں سکندر لودھی نے خود اس جگہ کی تجویز کری تھی۔ جب وہ یہاں پہنچے تھے تو 2 اونچے ٹیلے دیکھ کر انہوں نے اپنے سپہ سالار ملا خان سے پوچھا تھا کہ تعمیر کے لیے کون سا ٹیلا صحیح رہے گا۔ تب ملا خان نے جواب دیا تھا، آگے راہ، یعنی راہ میں جو آگے آنے والا ٹیلا ہے وہ۔ سلطان مسکرائے اور کہا، آج سے اس کا نام بھی یہی رہے گا، آگے راہ۔ سکندر لودھی کے زمانے میں آگرہ پوری دنیا سے آنے والے دانشوروں کا ایک ہب بن گیا تھا۔ عرب، پرشیا، بخارا اور تمام دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں بسنے لگے تھے۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اسی قلعے میں رہ کر ہندوستان پر حکومت کری تھی۔ یہ دیوان عام ہے جہاں بادشاہ اکبر عام جنتا کی فریاد سنتے تھے۔ یہاں سامنے کی طرف بادشاہ اکبر بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں بادشاہ ہر روز بیٹھتے تھے اور سنوائی کرتے تھے۔ یہیں پر پورے ہندوستان سے راجہ مہاراجہ ان سے ملنے کے لیے صفوں میں کھڑے رہتے تھے۔ یہیں پر ودیش سے آنے والے مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز بھی ان سے ملا کرتے تھے۔ یہاں نیچے رکھا ہوا جو سنگ مرمر کا تخت ہے، اس پر کھڑے ہو کر وزیر بادشاہ کو عرضیاں دیا کرتے تھے اور ان سے حکم وغیرہ دیا کرتے تھے۔ پہلے اس پر چاندی کی ریلنگ لگی ہوئی تھی جو کہ وقت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اس پورے ہال کی لمبائی 192 فٹ ہے اور چوڑائی 64 فٹ۔ ایڈورڈ ٹیری جنہوں نے بادشاہ اکبر کو یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ لکھتے ہیں، تخت تک جانے کی سیڑھیاں چاندی کی بنی ہوئی تھی اور 4 چاندی کے شیر قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے تخت کے پاس لگے ہوئے تھے۔ عین اکبری میں علامہ ابو الفضل لکھتے ہیں کہ یہ پورا ہال دنیا کی سب سے اچھی خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا۔ بہترین اعلیٰ ترین پھولوں سے بنی ہوئی اگربتیاں بھی سلگتی رہتی تھیں۔ اسی ہال میں سب سے آگے کی صف میں راجہ، مہاراجہ، شہزادے، نوبلز اور دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے بعد دوسرے درجے کے افسر وغیرہ بیٹھتے تھے۔ پھر سب سے آخر میں باہر کی طرف عام جنتا بیٹھتی تھی، مگر سب کو بادشاہ کا دیدار ہوتا رہتا تھا اور سب بہت خاموشی سے بیٹھتے تھے۔ اس میدان میں فوجی دستے اپنی شان و شوکت اور ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار مستعد کھڑے رہتے تھے۔ جنوری 1876 میں جب برٹن کے پرنس آف ویلز آگرہ آئے تھے، تب اسی دیوان عام ہال میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ سر جان اسٹریچی نے یہاں کے سبھی مونومنٹس کے لیے جو شاندار خدمات انجام دی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ کالے سنگ مرمر سے بنا ہوا تخت بادشاہ جہانگیر نے بنوایا تھا۔ یہ 10 فٹ 7.5 انچ لمبا اور 9 فٹ 10 انچ چوڑا ہے۔ اس کے بیچ میں جو درار ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھرتپور کے جاٹ راجہ جواہر سنگھ نے اپنے پیر سے توڑ کر بنائی تھی، جب ٹیمپریری طور پر سن 1765 میں انہوں نے آگرہ قلعے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر کچھ ہی وقت کے بعد ان کو اسی قلعے کے اندر مار ڈالا گیا تھا، جبکہ ان کے پتا سورج مل جاٹ کو نجیب الدولہ نے جنگ میں مار ڈالا تھا۔ اس پر فارسی میں لکھی ہوئی ان عبارتوں کا اردو ترجمہ اس طرح ہے:
جب تاج و مہر کا وارث شاہ سلیم تخت پر بیٹھا اور دنیا کا انتظام سنبھالا، ان کا نام جہانگیر یا فاتح عالم ہو گیا، جیسا کہ ان کی فطرت تھی۔ ان کے عدل کی روشنی سے انہیں نور الدین کا لقب ملا، جو ایمان کی شان ہے۔ ایک بادشاہ جس کی تلوار دشمن کے سر کو برج جوزہ کی طرح دو حصوں میں کاٹ دیتی ہے، انہیں خوش نصیبی کا وہ تخت نصیب ہو جو مستقبل کے بہت سے بادشاہوں کی پناہ بنے۔ یہ ایسے بادشاہوں کا امتحان ہے جو فرشتوں کے برابر ہیں، سورج کے سونے اور چاند کی چاندنی کے لیے ایک کسوٹی ہیں۔ یہ خوبصورت تخت شان و شوکت میں ایک انمول قیمتی موتی کی طرح ہے۔ اس کی لاوسعت تاریخ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ آخر آواز آئی، جب تک آسمان سورج کا تخت ہے، شاہ سلیم کا تخت قائم رہے۔ سلطان سلیم ولد اکبر شاہ کے تخت کو خدا کی رحمت کے نور سے رونقیں حاصل ہوں، مگر تخت کہاں کسی ایک کے ماتحت رہتا ہے۔ بدلاؤ، چینج قدرت کا قانون ہے۔ ہاں، مگر جس تخت پہ وہ بیٹھتے تھے وہ آج بھی ASI کی بدولت قائم ہے۔ یہ ہے مسمن برج۔ مسمن برج مطلب قلعے کا وہ برج جس میں 8 پہلو ہو، اسے کہتے ہیں۔ اسی برج میں شاہجہاں رہا کرتے تھے جب اورنگزیب نے انہیں نظر بند کیا تھا۔ یہیں پر تاج محل کو تکتے ہوئے انہوں نے آخری سانس لی تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی چہیتی بیٹی جہاں آرا بھی تھی۔ یہ پورا بے حد خوبصورت اسٹرکچر پیور ماربل سے بنا ہوا ہے۔ یہیں پر پورا اسٹرکچر، یہاں تک کہ پانی کے فاؤنٹینز میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے جو کہ جاٹ حملہ وروں نے لوٹ لیا تھا۔ اسی برج میں ارجمند بانو بیگم اور ممتاز محل شاہجہاں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اسی برج یا ٹاور سے بادشاہ اور رائل لیڈیز جانوروں کی لڑائی دیکھا کرتے تھے جو کہ سامنے کی طرف میدان میں ہوتی تھی۔ مسمن برج بنوایا تو شاہجہاں نے تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر بادشاہ اکبر کا بنوایا ہوا ایک سنگ مرمر کا پیلس پہلے سے تھا، جسے توڑ کر یہ برج 1631 سے 1640 کے بیچ بنایا گیا تھا۔ پرچین کاری یا پیٹرا ڈیورا کا اس سے اچھا نمونہ تاج محل اور مسمن برج کے علاوہ بھارتی مہادیپ میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انگریز اس دروازے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سومناتھ مندر میں لگا ہوا تھا، جو محمود غزنوی یہاں سے لوٹ کر افغانستان لے گئے تھے اور اپنے مقبرے میں لگوایا تھا۔ لارڈ ایلن برو کی سینا نے جنرل پولاک کی کمانڈرشپ میں اس کو سن 1842 میں افغانستان سے اکھاڑ کر واپس ہندوستان لے آئے اور 800 سال کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ یہ بالکل جھوٹ بات تھی اور انگریزوں کا پروپیگنڈا تھا۔ اس دروازے کا مائکروسکوپک ایگزامینیشن کروایا گیا اور اس سے پتہ چلا کہ اس پر کوفی انسکرپشنز موجود ہیں اور کسی بھی ہندو دیوی دیوتا کی کوئی بھی فگر موجود نہیں ہے، بلکہ اس دروازے پر عربسک سٹائل میں پیور اسلامی کلا کی چھاپ دیکھی جا سکتی ہے۔ بھلا ہو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا، جنہوں نے جھوٹے مت کو نکار کر یہاں حقیقت بیان کری ہے اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں جودھ بھائی نام کی کوئی عورت بادشاہ اکبر کی بیوی نہیں تھی، کیونکہ نہ تو اکبر نامہ میں اور نہ ہی تزوک جہانگیری میں اکبر کی کسی بیوی جس کا نام جودھ بھائی ہو ذکر ملتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جودھ بھائی بادشاہ جہانگیر کی بیوی تھی،
جو جہانگیر کے ساتھ اسی محل میں رہتی تھی. ان کا ہی نام مریم زمانی تھا ایسا کہا جاتا ہے. ویسے بہت کنفیوژن ہے ہسٹورینز کو اس کو لے کر. یہ ریڈ سٹون سے بنا ہوا ایک بے حد شاندار 2 منزلہ محل ہے جس میں انتہائی خوبصورت نقش و نگار ہے. اس محل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں محرابوں کا بے حد کم استعمال ہوا ہے اور چھتیں ریڈ سٹون پر ٹکی ہوئی ہیں جو کہ بے حد مضبوط اور تراشے ہوئے ستونوں پر مشتمل ہے. فرگیوسن نے اس محل کی بے حد تعریف کری ہے اور ہندوستان کے باقی سبھی محلات پر اس کو ترجیح دی ہے. ان دیواروں اور چھتوں پر کبھی سونے کی پینٹنگز ہوا کرتی تھی جو وقت کے ساتھ برباد ہو گئی. یہ مغل شہزادیوں اور رانیوں کی خوابگاہ ہوا کرتی تھی. یہ جو پیچھے آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب ڈھکے ہوئے راستے ہیں. یہاں سے ان کے فیمیل گارڈز سوتی ہوئی رانیوں اور شہزادیوں پر نظر رکھتے تھے ان کی حفاظت کے لیے. یہاں پر کچھ عجیب و غریب چیمبرز بھی ہیں جن میں شہزادیاں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل کھیلتی تھیں. یہاں روایتی ہندو آرکیٹیکچر کی چھاپ دیکھی جا سکتی ہے. شاندار نقش و نگار، کمل کے پھولوں کی نمائش اور عمارت کی چھت پر ہاتھیوں کی نقش و نگار بہت خوبصورت لگتے ہیں. یہاں کے محرابوں کی جگہ پر کھڑے دروازے، کھڑکیاں، چھتیں، ان سب پر راجپوتانہ کلا اور اسلامی کلا کا فیوژن دیکھا جا سکتا ہے. مغلوں کو عمارت بنوانے کا بڑا شوق تھا. ان کی آرکیٹیکچر میں خاص طور پر بھویتا، رنگوں کا استعمال، پینٹنگز، سادگی اور نقشے کی خوبصورتی، باغات اور سنگ مرمر کا استعمال خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے. یہاں اس محل کے نیچے کئی تہہ خانے بنے ہوئے ہیں جو گرمیوں میں بادشاہ اور ان کے حرم کو ٹھنڈ پہنچاتے تھے. یمنا ندی کا پانی سرنگوں کے ذریعے یہاں لایا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ انہی سرنگوں میں سے 2 سرنگیں ایسی تھیں جو یہاں سے سیدھے سکندرا اور تاج محل جاتی تھیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی سرنگ برآمد نہیں ہوئی. جہانگیری محل کے بالکل سامنے یہ ایک حوض رکھا ہوا ہے جو کہ بادشاہ جہانگیر کے لیے بنوایا گیا تھا جب وہ اپنے لڑکپن میں اس میں نہایا کرتے تھے. یہ اس کی اصلی جگہ نہیں ہے. یہاں تو بس یہ ایک شو پیس کی حیثیت سے انگریزوں نے رکھا تھا. اصل میں یہ محل کے اندر حرم میں رکھا ہوا تھا. انگریزوں نے اسے یہاں باہر رکھ دیا تھا. اس کے اوپر چڑھنے کے لیے 2 زینے بنے ہوئے ہیں. یہ قریب 5 فٹ اونچا ہے، 4 فٹ گہرا ہے. باہر کی طرف فارسی میں لکھا ہوا ہے. زیادہ تر تو پڑھنے لائق نہیں ہے. جو بچا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جہانگیر کے لیے سن 1611 میں بنایا گیا تھا. قلعے میں دیوان خاص کے آگے مغلوں کی عورتوں کا حرم بھی موجود ہے جسے خاص محل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ان کے ذاتی اپارٹمنٹس ہوا کرتے تھے. اس عمارت کے سبھی حصے جیسے حجرے، کوریڈورز اور پیویلینز خالص سفید سنگ مرمر کے بنے ہیں. یہ خوبصورت عمارت بادشاہ شاہجہاں نے بنوائی تھی. اس کے شاندار پیویلینز، سنہری چھتیں اور گنبدوں کے ساتھ فلورنٹین موزیک بے حد خوبصورت لگتا ہے. یہاں چاروں طرف دیواروں پر جیسپر، کارنیلین، لیپس لازولی، عقیق اور بلڈ سٹون جیسے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے جو بہت چمکتے تھے. چھتوں پر ڈیزائن اتنے خوبصورت ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیے گا. عمارت کے سبھی حصے ایک دوسرے سے اتنی موافقت یعنی پرفیکٹ ہارمونی میں ہے جس سے مغل بادشاہوں کے آرکیٹیکچر کے ذوق کا ثبوت ملتا ہے جو دیکھنے والے کو تعریف کے جذبے سے بھر دیتی ہے. کوئی حجرہ، کھڑکی، پویلین، دروازہ، دیوار، چھت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنانے والے ابھی کہیں چلے گئے ہوں. یہ جگہ ان بادشاہوں کی نجی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کی زندہ تصویر آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے. ایک بار پھر میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا جو ان عمارتوں کی اتنی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں.